میں زندہ ہوں اس مادی دنیا میں، میں زندگی کا تجربہ کرنے آیا ہوں، اور میرا یہ تجربہ خوشگوار ہوگا، اس کی کوئی بھی قیمت ہو میں بھروں گا۔ انسان نے خود پر ضبط کا جو ڈھانچہ بنایا ہے، جسے سماج کہتے ہیں، وہ صرف خوف پر کھڑا ہے۔ تم اسے سیلف ڈسپلن کہتے ہو، قطعاً نہیں ہے، یہ بس دباؤ اور جبر ہے، صرف اس کی شریف شکل۔ ظاہر ڈر اور اس سماجی جبر میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں زور زبردستی صاف نظر آتی ہے اور دوسرے میں خیر خواہی، تہذیب اور مہذب لفظوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مگر غور کرو تو دونوں میں ہی تمہاری عقل کا، سمجھ کا انکار ہے، آزادی فہم کی نفی ہے۔ انسان نے یہ جو خود کو سانچوں میں ڈھالنے کا عمل اپنایا ہے، یہ شعور کی روشنی سے نہیں، ماحول اور ارد گرد سے سمجھوتے کی مجبوری سے ہے، اور تم اس ارد گرد کو سمجھنے پر ہی تیار نہیں۔ وہ سماج جس کے بندھن جیتے ہو، نہ اسے جانتے ہو نہ سمجھتے ہو۔ انسانی نفسیات کی مجبوری ہے کہ جب وہ یوں آٹومیٹک انداز میں اور طے شدہ معیارات کے مطابق جینے پر تیار ہو جائے، اس کی ذہنی وسعتیں دھیرے دھیرے مفلوج ہو جاتی ہیں، وہ غیر تخلیقی ہو جاتا ہے۔ پوچھو نا خود سے، یہ سیلف ڈسپلن جو تم نے خود پر تھوپ رکھا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ جو دوڑ بنا سوال اٹھائے دوڑ رہے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود پر پابندیاں کیوں؟ کسی نہ کسی سسٹم کی پیروی کیوں؟ تمہیں زندگی نے پیدا کیا، اس کے تقاضوں سے وفادار رہو نا، بیرونی ڈھانچوں سے یہ وفاداری کیوں؟ یہ بیرونی ڈھانچے، سماجی، سیاسی، روحانی اسٹرکچرز جتنا بھی دعویٰ کریں کہ ان سے شعور میں وسعت آتی ہے، تمدن آتا ہے، ذہانت اور تخلیقیت بڑھتی ہے، حقیقت بس اتنی سی ہے کہ جتنا تمہارا ذہن ان ڈھانچوں کا جکڑا ہوتا ہے، اتنا یہ سکڑتا اور سمٹتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ مت سنو، اس کو خود باریک بینی سے دیکھو۔ ذہن جب طے شدہ سانچے میں زبردستی ڈھالا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی خواہش، کسی منزل، کسی ہدف کا حصول ہوتا ہے۔ یہ سارا ڈسپلن، یہ ضبط نفس، دراصل خواہش کے پیچھے بھاگنے کی ایک اور شکل ہے۔ یہ بس آزاد ذہن کو زنجیروں میں جکڑنے کا عمل ہے، جس کا ایک ہی انجام ہے، ذہنی معذوری اور نفسیاتی بانجھ پن۔ یاد رکھنا، جب انسانی ذہن حقیقت میں بیدار ہوتا ہے، وہاں جبر اور غلامی کی زنجیر ٹوٹ کر رہتی ہے۔ تمہاری حقیقی ذہانت جب بیدار ہوئی ہے، جب بھی بیدار ہوگی، جب بھی بیدار ہوتی ہے، ان سوالات سے بیدار ہوتی ہے جو تم اپنے سماج، اپنی زندگی کے لگے بندھے ڈھنگ پر اٹھاتے ہو۔ ذہانت ان سوالات سے جنم لیتی ہے جو تم اپنے ماحول سے کرتے ہو۔ تب وہ ہم آہنگی، وہ اندرونی سمجھ پیدا ہوتی ہے جو کسی بیرونی نظام یا ضابطے سے جڑی نہیں ہوتی۔ وہ ایک اندرونی دریافت ہوتی ہے جو حقیقی فہم سے جنم لیتی ہے۔ ایک غیر مہذب انسان کو سوچئے قبل از تمدن کے کسی آدمی کو۔ وہ اپنی خواہش کے پیچھے دوڑتا تھا، بنا ضابطوں کے، بنا خود کو دبائے، سپریس کیے، جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا۔ بیدار انسان بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی حقیقت کو بھی پہچانتا ہے، اس میں موجود تضاد کو بھی دیکھتا ہے، اس کی گہرائی کو سمجھتا ہے۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے یہ کہ قبل از تاریخ کا آدمی خواہشوں کی دوڑ میں درد اور اذیت کو جنم دیتا تھا، جبکہ بیدار انسان اس سے شعور کو تخلیق کرتا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک ضبط نفس اور جبر دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دونوں ہی انسان کی عقل، اس میں موجود آفاقی ذہانت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بات محض ایک تصور نہیں بلکہ تجربہ ہے۔ جس نے بھی گہرائی سے دیکھا کہ نفسیاتی طور پر ضبط نفس کا مطلب ہے کہ ذہن کسی مخصوص خیال، نظریے یا عقیدے سے بندھا ہوا ہے،
जैसे कोई जानवर खोंटे से बंधा हो और वो सिर्फ उसी हद तक हरकत कर सकता है जितनी रस्सी गुंजाइश देती हो। ऐसे ही ये जहन भी सिर्फ उन्हीं हदों में भटकता है जो उसकी किसी आरजू ने तय कर दी होती है। ऐसा जहन जो किसी अकीदे से जकड़ा हो, जो किसी मिसाली तसव्वुर, किसी इज़्म के गिर्द घूम रहा हो, वो दर हकीकत सोचने के काबिल ही नहीं रहता। वो सिर्फ रस्सी से जकड़े जानवर की तरह उन्हीं दायरों में हरकत करता है जो उसकी ख्वाहिश ने खींच रखे हैं। ऐसा दिल जो ज़ब्त से दबा हो, ऐसा जहन जो जब्र से कैद हो, ना हकीकत में सोच सकता है, न गहराई से महसूस कर सकता है। इसलिए मैं आपको ये दावत देता हूँ कि इस चीज़ को ज़रा गहराई में सोचें। अपनी सोच को, थॉट्स को, अपने जज्बात को बगैर किसी गुरु की रहनुमाई और बिना किसी पहले से तयशुदा मकसद के समझिए। पहले देखो कि ये सारे ज़ाब्ते और जब्र के हथकंडे किस तरह काम करते हैं, किस तरह खुद को बदलने और काबू पाने की कोशिशों से पहले ही समाज की पैदा की गई ख्वाहिशें तुम्हें जकड़ चुकी होती हैं। असूल के तौर पर एक बात याद रखें कि जहां शऊर होता है वहां ज़ब्त की ज़रूरत बाकी ही नहीं रहती। एक मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करो तुम इस समाज के ऐसे शख्स हो जो तबकाती तकसीम को मानता है। तुम खुद को आला तबके का फर्द समझते हो, चाहे तुम ये कहते ना हो मगर नफ्सियाती तौर पर इससे लाइल्म हो, लेकिन हर वक्त तुम्हें अपने मर्तबे का एहसास रहता है। अब क्या तरीका हो सकता है ये जानने का कि तुम में अपने आला तबके से होने का एहसास है या नहीं, गरूर है या नहीं? एक ही तरीका है, गौर से अपने थॉट्स और जज्बात को देखना। जैसे ही अपनी सोचों और जज्बात को देखोगे तो इस एहसास को वहां लाजमन पाओगे। अब तुम सारी जिंदगी मानते तो ये रहे कि तुम में अपने आला होने का कोई गरूर नहीं है, मगर इस मुशाहिदे से हकीकत उससे उलट निकल आई। अब क्या होगा? एक कशमकश, एक कॉन्फ्लिक्ट उभरेगा और यही कशमकश समाजी तसलसल का खलल इसी गरूर को तोड़ देगा। ये तो है अपने किसी भी नफ्सियाती मसले को डील करने का हकीकी तरीका, मगर तुम वही रास्ता चुनते हो जो सोसाइटी से सीखा हुआ है। तुम सिर्फ जहन को ये सिखाना शुरू कर देते हो, रटाना और सजेस्ट करना शुरू कर देते हो, नहीं गरूर बुरा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे गरूर तो नहीं मिटता, हाँ एक और थॉट पैदा हो जाता है जो है एंटी गरूर, गरूर का दुश्मन। ये एंटी गरूर उसी गरूर का पैदा करता है, उसी का दूसरा रूप है। इससे गरूर की आपकी बीमारी नहीं जाती, हाँ दलीलें ढूंढ लेते हो कि मैं मगरूर नहीं, दूसरों से बहस के लिए दलीलें काम आ जाती हैं। जो भी चीज ऐसे तारी की जाए सजेस्ट करके जो तुम्हारी हकीकत से नहीं बल्कि पहले से मौजूद किसी सांचे, किसी स्ट्रक्चर से निकली हो, वो कभी भी सच नहीं हो सकती। लोग यही करते हैं, सारी जिंदगी गरूर में मुब्तला रहते हैं और सारी जिंदगी उसकी मुखालफत भी करते रहते हैं। कभी इस गरूर को, इसकी नेचर को जान नहीं पाते, ना ही निजात पा पाते हैं। बस एक दिमागी खेल रचाकर उस चीज को ही मजबूत करते रहते हैं जिसको वो मिटाना चाहते हैं। देखो, जो भी तुमने जिंदगी पर थोप रखा है, जो भी तसव्वुर तुमने सोसाइटी से ले रखे हैं, जैसे कामयाबी के, इखलाक के, रूहानी तरक्की के तसव्वुर, वो सब तुम्हें उसी एक रास्ते पर चलाए रखते हैं जो माहौल ने, इर्द गिर्द ने, सोसाइटी ने तराशा है। माहौल की तख्लीक तुम्हें माहौल से बाहर कैसे करेगी? इन्हीं तसव्वुरात और सांचों की गुलामी में तुम वो चीज तराशते हो जिसे ज़ब्त नफ्स, सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। और ये सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हारी हस्ती, तुम्हारे होने से इनहराफ की बदतरीन शक्ल है। लेकिन अगर तुम उन असल वजूहात पर दुरुस्त तरीके से गौर करो जो कशमकश और अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हैं, इस गौर से अगर वो समझ में आ जाएं, तो इस प्रोसेस में हकीकी जहानत बेदार होती है। और ये जहानत जब जागती है तो फिर वो रुकती नहीं,
وہ کسی بھی نظریے کسی بھی حالت پر تھمتی نہیں۔ یاد رکھنا جہاں یہ سفر رک گیا، جمود آ گیا، وہاں اندرونی کشمکش ضرور جنم لے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں اگر میں جان چکا ہوں کہ میری شخصیت بس میرے ماحول نے تراشی ہے اور میں اس کے مطابق جینے پر مجبور ہوں تو آخر میں اس قید سے نکلوں کیسے؟ کیا کوئی طریقہ ہے؟ سننے میں ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ کسی سیکر کا سوال ہے جو راہ حقیقت کو پانے کو بےتاب ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ جب تم طریقہ مانگتے ہو تو تم دراصل میں فرار مانگ رہے ہوتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ کوئی اور، کوئی گرو، کوئی مرشد تمہارے لیے ایک راستہ تجویز کرے، کوئی ترتیب دے، کوئی نظام بنا دے جسے تم بس اپنا لو۔ لیکن ایسا راستہ تمہیں کبھی آزادی نہیں دے سکتا، کیونکہ تم اسی راستے پر ہی آگے بڑھ رہے ہو جس راستے سے باہر جانے کے لیے طریقے مانگ رہے ہو۔ پھر دوسرا آ گیا، کوئی گرو، کوئی نظام، کوئی اتھارٹی آ گیا۔ تمہاری سمجھ، تمہاری ذہانت جاگی ہی نہیں۔ تم اب بھی اسی سانچے میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہو جو کسی طرح تمہاری کشمکش کو چھپا لے۔ تم اب بھی اسے دیکھنے کی فکر میں نہیں، اس سے چھپنے کی فکر میں ہو۔ تم غصہ کرتے ہو، یہ مسئلہ ہے، اس کا حل ڈھونڈتے ہو۔ فرض کرو کسی ایسے نظریے میں جو کہتا ہے غصہ دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینے کا نام ہے۔ غصہ تھیسس تھا اور یہ نظریہ اینٹی تھیسس۔ دیکھنے کا عمل ہوا ہی نہیں، ایمانداری سے بغیر کسی نفرت کے غصے کو دیکھا ہی نہیں۔ دیکھنے کے لیے تم ضروری ہو۔ اینٹی تھیسس کے لیے کوئی گرو، کوئی سسٹم، کوئی اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے جو تمہاری طرف سے بس فیصلہ کر دے۔ جب تم انلائٹنمنٹ کا طریقہ مانگتے ہو، خود تک پہنچنے کا راستہ پوچھتے ہو، تم یہی کرتے ہو۔ سمجھو، زندگی کوئی مشینی ترتیب نہیں کہ بس کچھ اصول رٹ لیے اور نروان کو پہنچ گئے۔ طریقے، میتھڈ مانگنے والا حقیقت کا ہمیشہ منکر ہوتا ہے۔ تم طریقے کے نام پر اصل میں یہ پوچھ رہے ہو دو جھوٹوں کے درمیان جو تصادم ہے اس سے نجات کیسے پاؤں؟ تھیسس اور اینٹی تھیسس میں جو تضاد ہے اسے کیسے مٹاؤں؟ حالانکہ تم نے یہ دیکھنا تھا اس تصادم، اس کشمکش سے تم باخبر ہو، یہ آگہی کا راستہ ہے، مگر تم صرف ایک پناہ چاہتے ہو، ایک ایسی جگہ جہاں تمہیں سکون ملے، ایک محفوظ قلعہ جہاں تمہاری کشمکش ختم ہو جائے۔ اس کے لیے تم کسی گرو کو ڈھونڈتے ہو، کسی اخلاقی نظام کو، کسی روحانی ضابطے کو، اور اسی تلاش میں تم غلط ہو جاتے ہو۔ اصل سوال یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ جو تصادم ہے، یہ جو کانفلکٹ ہے، جو ہر وقت جنگ برپا ہے، کیا اس سے تم آگاہ ہو؟ تمہاری ہستی اور تمہارے ارد گرد کے درمیان یہ جو کشاکش ہے، یہ جو کشمکش ہے جو تمہیں دکھ، انزائٹی دے رہی ہے، کیا تم اس کا شعور رکھتے ہو؟ اگر تو ایسا ہے تو کشمکش اسی وقت مٹ گئی۔ اگر اس کشمکش سے آگاہی نہیں ہو تو علاج چاہتے ہی کیوں ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کشمکش کے متعلق بھی باہری ماحول بتا رہا ہے اور علاج بھی وہی سجسٹ کر رہا ہے؟ اگر تم اس کانفلکٹ سے آگاہ نہیں ہو تو اس لا علمی، اس بے خبری کے ساتھ رہو، دوڑو مت۔ وقت اور حالات خود وہ آگ بھڑکائیں گے جس سے تم بیدار ہو جاؤ گے۔ لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ڈرتے ہو کہیں تم کچھ کھو نہ دو۔ تمہیں ہر وقت جلدی رہتی ہے کہ کوئی راستہ چنو، جلدی کرو، کوئی طریقہ، کوئی نظریہ، کوئی اتھارٹی، کوئی نوکری، کوئی فیملی، کوئی پیشہ، کوئی شعبہ، جلدی جلدی بس چن لو، کہیں تم پیچھے نہ رہ جاؤ۔ دیکھ نہیں رہے سماج ہی دکان ہے، وہی دکاندار ہے، وہی چیزیں بنا رہا ہے، وہی ان کی تم میں طلب پیدا کر رہا ہے، وہی ان چیزوں کو تمہیں خریدنے پر مجبور کر رہا ہے، اور وہی ہی پرانی خریدی چیزوں کو خراب کہہ کر نئی سے نئی چیزوں کو خریدنے کے لیے تمہیں دوڑا رہا ہے۔ تم ڈر کر جلدی جلدی پکڑ لیتے ہو کوئی بھی نظام، کوئی بھی اتھارٹی، کوئی بھی نوکری، کوئی بھی پیشہ، کوئی بھی بزنس، اور اس ہڑبڑی میں تم جو بھی پکڑتے ہو وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو اپنے معاشرے کو دیکھ لو۔
ہر سچویشن میں موجود ہر بندہ خود کو کہہ رہا ہے وہ غلط جگہ پر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی رستہ نہ اپنایا، کوئی طریقہ نہ چنا تو زندگی پیچھے چھوڑ دے گی، اور یہی تمہارا سب سے غلط خیال ہے۔ زندگی تمہیں کبھی پیچھے نہیں چھوڑتی۔ اگر تم سوچتے ہو کہ زندگی نے تمہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے تو یقین مانو تمہارا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، تم پاگل ہو چکے ہو۔